باغ ہوئی. ورنہ آج بڑے بڑے مولویوں کو بھی اپنی فوٹو کھنچوانے کا شوق ہو گیا ہے, ویڈیوگرافی کرانے کا شوق ہو گیا ہے, ٹی وی کے اسکرین پہ نظر آنے کا شوق ہو گیا ہے. لیکن الحمدللہ ہم رسول پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں, آقا کی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. ارے میرے آقا نے کعبۃ اللہ کے اندر, کعبے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی تصویر اتری ہوئی تھی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر اتری ہوئی تھی. جب کعبۃ اللہ فتح ہو گیا, میرے آقا جب کعبے کا دروازہ کھلوا کر جب کعبے کے اندر پہلا قدم رکھا آپ نے, تو دیکھا دیوار پہ تصویر بنی ہے. تو آپ فوراً باہر نکل گئے کعبے سے, صحابہ کو حکم دیا کہ پانی لاؤ زمزم کا اور لا کر کے اس تصویر کو دھو ڈالو. میرے سرکار نے تصویر کھنچوائی نہیں, تصویر کو باقی نہیں رکھا, بلکہ تصویر کو دھلوایا. تو معلومات تصویروں کو مٹانا سنت رسول ہے. سبحان اللہ. تصویروں کو مٹانا سنت رسول ہے, تصویروں کو بڑھانا یہ شیطانی عمل ہے. اتنی بھی عقل نہیں ہے مولویوں کو. یہ اللہ توفیق دے. یہ مفت کے مفتی ہیں, مفت کے مفتی, سمجھے. 40 دن کا مفتی اچانک مفتی بن گیا, فتوے دینے لگا. پیسہ کھا کر فتوے دیے جا رہے ہیں آج کل. موٹے موٹے نذرانے مل رہے ہیں, مولانا یہ فتوا دے دو ذرا. مولانا کا جیب گرم کرتی مولانا فتوا دے رہے ہیں. افسوس افسوس اور افسوس کہ ایسے بکاؤ علماء بھی دنیا کے اندر موجود ہیں, اور ہماری قوم میں تفریقہ پردازی کر رہے ہیں, قوم کو ٹکڑے کر رہے ہیں. پہلے ہی ہماری سنیت کمزور ہے اور سنیت کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس, ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ کے لیے, رسول کے لیے وہ اپنے آپس میں اتحاد قائم کریں, اور ایسے کام ہرگز نہ کریں جس سے کہ فتنوں کو بڑھاوا ملتا ہو, بلکہ فتنوں کو مٹانے والے بنو, فتنوں کو مٹانے والے بنو. سرکار مفتی اعظم میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں, سرکار مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم الشاہ مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں, ارے وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے, ہاں ہنسی تم ہو جو فتنے مٹا کے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تصویر کا شوق کیوں بھائی, تصویر کا شوق کیوں ہو گیا, کس وجہ سے؟ عورتوں کو دکھوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو؟ جو عورتیں پردے میں رہتی ہیں انہیں اپنا چہرہ دکھانا چاہتے ہو؟ ہم کیسے ہیں دیکھو. مرد آدمی تو دیکھ ہی رہے ہیں تم کو, عورتوں ہی سے تم چھپے ہو. کیا عورتوں کو اپنا دیدار کرانا چاہتے ہو؟ یہ کہاں جائز ہے؟ یہ شریعت نہیں, یہ شیطانیت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. آمین. بریلی کی دھرتی وہ دھرتی ہے پیارے کہ حضور تاج الشریعہ سبحان جو الحمدللہ سچے جانشین علوم اعلی حضرت ہے. بے شک. سبحان اللہ. وارث علوم اعلی حضرت ہے, جانشین سرکار مفتی اعظم ہے, اور اعلی حضرت کے خاندان کی ریت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا فرد اعلی حضرت کے خاندان میں چمکا ہے کہ جو پوری طرح سے شریعت کی پاسداری کا کام انجام دیتا ہے. بے شک. بے شک. حق. سبحان اللہ. الحمدللہ. اب حضور تاج الشریعہ کی ذات پاک ہے تو شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری وہ خوب نبھا رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ پاک ان کے عمر اقبال میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے عالم اسلام کو مستفید و مستنیر ہونے کا موقع عطا کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جو اعلی حضرت کے در سے لگ گیا, اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ ہو گیا, حضور مفتی اعظم کے دامن سے وابستہ ہو گیا, حضور تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا, اور وابستگی دل سے ہو, اخلاص نیت کے ساتھ ہو, تو پھر دنیا میں کوئی ایسا ٹنگسال نہیں ہے جہاں کوئی ایسا سکہ ڈھالا گیا ہو جو رضوی کا ایمان خرید سکے. ایسا کوئی سکہ نہیں بنا آج تک جو رضوی کا ایمان خرید لے. بے شک. وہ بکاؤ کوئی اور ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم رضوی ہیں, بک چکے ہیں پہلے ہی. سبحان اللہ. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. تو مسلک اعلی حضرت پر ثابت قدمی اختیار کرو. مسلک اعلی حضرت ہی ہمارے لیے بہترین مشعل ہدایت ہے, اور آج ادھر ادھر چھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مولانا کیا بولتا ہے, وہ مولخ کیا بولتا ہے, وہ امیر صاحب کیا بولتے ہیں, وہ غریب صاحب کیا بولتے ہیں, یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ یہ دیکھو کہ مسلک اعلی حضرت ہمارا مرکز بریلی شریف ہے. بے شک. سبحان ہم اللہ. سنیوں کا مرکز بریلی شریف. مرکز اہل سنت سے جو تم کو پیغام مل جائے اس
اسی کو اپنا حرف آخر مان کر عمل پیرا ہو جاؤ، سلامتی میں رہو گے، کامیاب رہو گے. قسم خدا کی میں کہتا ہوں کامیاب رہو گے، آپ ناکام نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر. وہیں سے اپنا تعلق رکھو. اور حضور تاج الشریعہ اس وقت اس پورے مرکز کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں، ان کا فرمان ہمارے لیے حرز جان ہے اور حرف آخر ہے. اس پہ عمل کرو انشاءاللہ. وہ مولوی کچھ اور بولے، وہ مولوی کچھ اور بولے، وہ مولوی کچھ اور بولے، دماغ آپ کا پریشان ہو جاتا نا، سمجھ میں نہیں آتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. ایک جائز ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، ایک ناجائز کا فتویٰ دیتا ہے. کس کی بات پہ عمل کریں گے آپ؟ اس لیے سب چھوڑو، ایک کو پکڑو، ایک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو، مضبوط پکڑو، انشاءاللہ منزل مل جائے گی. بے شک، سبحان اللہ. آپ سن رہے ہیں یوٹیوب رضوی چینل لوہردگا. سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آؤ جاؤ مرکز کی طرف، موضوع کی طرف. میرے سرکار کی گناہ کو گناہ سمجھ کے جو کرتا ہے گناہ گار ہے، اور گناہ کو جو نیکی سمجھ کے کرتا ہے وہ کئی گناہ گار ہے. اس لیے کہ گناہ کرنا گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھنا گناہ در گناہ در گناہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ؟ شراب پینے والا گناہ گار ہے اور پیٹ پر کوڑے کھانے کا مستحق، لیکن شراب کو حلال سمجھ کے پینے والا کافر ہے، ایمان سے باہر ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا، گناہ گار ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ قبول کرے. اور ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ نیکیوں سے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، مگر کفر کا کفارہ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ آدمی پھر سے ایمان لائے. اس کے علاوہ کوئی اس کا کفارہ نہیں. کہ آدمی سوچے کہ میں نماز پڑھ کر کے خوب مال خیرات کر کر کے حج کر کر کے میں اس کا کفارہ کر لوں گا، تو نہیں ہوگا. جہنم وہیں پر رکھے، جہاں تھی وہیں رہے گی اس کے پاس. اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، یہ تو میں نے ایک مثال دی، مگر یہ اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ ہر گناہ کا سمجھ، ہر گناہ کو کہ گناہ ہونے سے کے بارے میں آدمی کو شک ہو تو اس سے کافر نہیں ہوتا ہے، مگر اس میں گمراہی یا کسی طرح کی ہلکی سی بدعقیدگی کی بات ضرور آ جائے. جو چیز حرام قطعی ہے اس کو اگر حلال سمجھا تو کافر ہو گئے، لیکن جو چیز حرام قطعی نہیں ہے اگر اس کو حلال سمجھا تو کافر تو نہیں ہوئے، مگر سخت ترین گناہ گار ہوئے اور گمراہی کے راستے کھل گئے. بدعقیدگی کے پھاٹک کے دروازے، پھاٹک پر آپ کھڑے ہیں، جب نہ ہو کہ آپ داخل ہو. اس لیے اب کچھ تو حرام قطعی ہیں جیسے شراب، سور، خون، اس طرح کی چیز، اور کچھ چیزیں حرام قطعی نہیں ہیں مگر ہیں حرام. تو اب انہی مسائل میں سے تصویر کا حکم ہے کہ تصویر کے حرام ہونے کی حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتراً منقول ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ تواتر سے ثابت. اب جب تصویر جاندار کی حرام ہے تو اس کو حلال سمجھنا بہت بڑا گناہ، سخت ترین گناہ.